وہ کرتا ہے انکاؤنٹر کرتا ہے اور بچا کے ہر چیز اپنے واپس آ جانا. ہاں جی بالکل صحیح. لیکن یہ اردو کا یعنی کامن لفظ ہے نا جد و جہد. ہم کس لیے ایفرٹ یا اسٹرگل کے لیے کرتے ہیں نا. تو جہاد کی بات ہو رہی ہے, جہاد اسی سے تو ہے جہاد. تو یعنی ایفرٹ اسٹرگل اگینسٹ اینی تھنگ, یعنی سب سے بڑا اپنے نفس کے خلاف جہاد, جہالت کے خلاف. یہ ضروری تھوڑی ہے سیف نا ہیں, بدعمالیاں جتنی بھی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. جہاد ہی جہاد ہے, اسٹرگل ایفرٹ. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, یہ جوہد سے ہی ہے. فی سبیل اللہ, بالکل اللہ کے راستے میں, کوئی دنیاوی مقصد نہیں, بالکل اللہ کی رضا کے لیے. اسی لیے عام طور پر فی سبیل اللہ کے الفاظ آتے ہیں ہاں جہاں بھی ہے نا. تو یہ ہم آیت نمبر 16 میں پڑھ رہے تھے کہ کہا کہ جب دشمن مد مقابل ہو تو میدان نہیں چھوڑنا. ہاں اگر کوئی جنگی چال ہے جیسے متحرفاً یا متحیزاً تو اس کی اجازت ہے, لیکن اگر دشمن کے ڈر خوف سے بھاگے تو فقط باب غضب من اللہ, تو پھر اللہ کی طرف سے غضب کے ساتھ لوٹو گے. اور وَمَأْوَاهُ جہنم, اور یہ بتا دیا گیا ہے انجام کیا ہوگا کہ پھر ٹھکانہ جہنم ہے. اور جہنم جو ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, مسیر کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ, اور بئس برا, سا آ گیا نا برا, سیئات, وَبِئْسَ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی. اب اگلی آیات میں یہ جسے غیبی مدد کہتے ہیں وہ ہے کہ دشمنوں کا دھڑا دھڑ قتل ہو رہا تھا تو یہ کہا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, ہاں کہ جنگ بدر میں کافروں کو تم نہیں کر رہے تھے, یہ اللہ کی مدد تھی. اور پھر اس واقعہ کا بھی ذکر وہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی. اب آبویسلی دشمن سینکڑوں گز دور ہوگا, کوئی شانے کے ساتھ جڑا ہوا تو نہیں ہے. وہ ایسے پھینکنا خواہ کتنا ہی اسٹرانگ ہو, وہ آنکھوں تک دشمن کے پہنچ جائے, یہ اللہ کی مدد ہے, اللہ کی ہے. وہی کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا, کہ آنکھوں میں پڑ گیا ان کے نا, یہ اللہ کی طرف سے مدد کا ہے. تو آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ, بس نہیں تم نے قتل کیا ان کو. ہاں اللہ تعالیٰ یہ مومنوں سے کہہ رہے ہیں فلم, پس نہیں, تقتلو, تم نے قتل کیا, ہم ان کو یعنی کفار کو, ولیکن اللہ قتلہم, ولیکن لیکن اللہ نے قتلہم ان کو قتل کیا. یعنی پیچھے نصرت مدد وہ سب اللہ کی موجود تھی, ہے نا جی. وما رمیتا, رمی ہوتا ہے نا پھینکنا, یہ وہ شیطان کے لیے بھی کہتے ہیں رمی کر لی, کنکر آپ پھینکتے ہیں نا, تو رمی کے ساتھ تا آ گیا, رمی ہوتا ہے نا, تا آپ نے پھینکا, تا یو کے معنوں میں ہوتا ہے نا, تو جب ملا کے لکھیں گے تو رمی تا, رمی اردو کا لفظ ہے. تو فرمایا آیت میں کہ وما رمیتا, اور نہیں پھینکا آپ نے, تا یو کے معنوں, اذ رمیتا, جب آپ پھینک رہے تھے, جب آپ نے وہ خاک یا ریت پھینکی. ولیکن اللہ رما, ولیکن اللہ, لیکن اللہ نے وہ ریت پھینکی تھی, رما ہے نا. ہاں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُ, ہاں وَلِيُبْلِيَ ابتلا سے ہے, ابتلا آسمانہ, اردو کا لفظ مبتلا بھی اسی سے ہے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, تاکہ آسمائے ایمان والوں کو, منہ اس سے, بلاءً حسنا, بلا
بلا ویسے آزمائش کے معنوں میں آتا ہے، یہاں ویسے انعام کے معنوں میں ہے کہ بہت اچھا انعام، مدد، نعمت ہے نا جی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ سمیع ہے، سماعت سے ہے، سننے والا، علیم خوب علم رکھنے والا۔ تو آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم نے جنگ میں کافروں کو قتل نہیں کیا، فلم تقتلوہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمنوں کو قتل کیا۔ اور کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کافروں پر وہ ریت خاک پھینکی تھی نا، تو وما رمیتا، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہاں بلکہ اللہ نے وہ پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک بہتر آزمائش میں ڈال کر سرخرو کر دے، آزما لے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ اکبر۔ اور کہا کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ ساری مدد، نصرت اللہ غیب سے، یہ کیوں؟ یہ کہا یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کافروں کی جو چالیں ہیں نا، منصوبہ بندیاں، ان کی اسٹریٹجیز، ان کو وہ موہن، واہن سے نا، واہن کمزوری ہے، وہاں بھی آتا ہے نا جو ماں کا ذکر ہے، وہن علی وہن، کمزوری پہ کمزوری وہ برداشت کرتی ہے، ہاں وہن العظم، ہاں 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 سورہ مریم میں ہے نا یہ واہن، تو یہ واہن کمزوری کو کہتے ہیں نا، اس سے موہن بن گیا، واہن کمزوری ہے، یعنی کمزور کرنے والا، یعنی ان کی چالوں کو کمزور کر دینے والا اللہ کی ذات ہے نا۔ اور آپ نے دیکھا کہ کیا کیا منصوبہ بندیاں کی، لیکن ساری ناکام ہی ہوئی نا، بہت ساری ہوئی ہے نا جی۔ اب دیکھیں وہ کیسی کمزوری کی کہ وہ یعنی گھر کے باہر نوجوان کھڑے کر دیے کہ یہ گھر سے نکلیں گے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ وہی تو واقعہ ہے نا، ان کے موجودگی میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ نکل گئے، جب وہ آگے غار ثور کی طرف گئے نا ابو بکر، پھر وہاں پہ پناہ لی نا، وہ ایک واقعہ ہے یہ پورا، تو وہ ان کی چالیں تھیں، اللہ نے سب وہ ناکام کر دی۔ یعنی دیکھیں اس وقت کیسی اللہ نے جیسا بھی ہے ایسا انتظام کیا کہ وہ جیسے دیکھنے سے ہی قاصر نکل گئے آپ ان کی موجودگی میں، پھر وہ آگے بچنے کے لیے غار ثور میں جا کر جہاں پر ٹھہرے تھے، پورا واقعہ ہے 3 دن کے لیے، وہاں تک بھی تعاقب کیا تھا دشمنوں نے، پہنچ گئے تھے وہ، ہاں انہوں نے جھک کے دیکھا تو پاؤں دشمنوں کے نظر آ رہے تھے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اگر انہوں نے تھوڑا سا جھک کے دیکھا تو پکڑے گئے ہوں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرنا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے نا اللہ کی مدد، اللہ کی چالیں، کیا کیسے کیسے دیکھو اللہ تعالیٰ موہن، کمزور کرنے والا ہے، انہوں نے پورا ذل کیا۔ اچھا تو پھر یہ فرمایا آیت میں کہ ذالکم، یہ بات ہے، اور وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ موہن، ناکام بنانے والا ہے، کمزور کر دینے والا ہے، کیا چیز؟ کئی دل کافرین، کئی جو ہے نا یہ ترکیب، چال، اس کو کہتے ہیں کافرین، کافروں کی چال کو۔ تو کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا، ذالکم، یہ تمہارے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی ساری چالیں ناکام کر کے رہے گا، موہن، اللہ اکبر۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تستفتحوا اور جاءکم الفتح، فتح عربی میں بہت سے معنوں میں آتا ہے، فتح کھولنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، کھولنا
ہے نا. اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. فتح، فتح کے معنی میں آتا ہے. فتح مبین سورت کا بھی نام ہے فتح، 48 نمبر ہے. وہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا ہے، وہ پہلی آیت ہی ہے وہ فتح مبین. تو یہاں بھی یہ فتح کہا کہ ان اگر تستفتحو، ہے نا جی. پڑھے اس کو ملا دیں. تس تف تی ہو، تستفتی ہو، تا تم کے معنوں میں. یہ اس جو ہے نا، یہ چاہنا مانگنا، تم چاہتے تھے، مانگتے تھے، طلب کرتے تھے، مانگتے تھے، یہ اس معنوں میں آتا ہے. اس خیر ہوتا ہے نا، تو اس کے شروع میں استخارہ کرنا، خیر مانگنا. اب باب استفعال سے ہے، باب میں ویسے بتا رہا ہوں، ہاں وہ باب استفعال ہی ہے. تو یہ فتح اور یہ سب میں ایک اس انداز سے بتا رہا ہوں. تم سب فتح مانگتے تھے، یہ اس طرف اشارہ ہے. یہ یعنی جب وہ نکلے ہیں تو وہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں، یعنی دیکھو ہر ایک اپنے آپ کو حق پر ہی سمجھتے ہیں. یعنی قریش وہاں سے چلے تھے نا مکہ سے لشکر لے کر، تو اللہ پھر ہمیں فتح دینا. یعنی ان کو یہ یقین تھا کہ ہم ہی حق پر ہے. یہ اس طرف اشارہ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ابو جہل وغیرہ نے یہ کہا تھا ایسی دعا نا، تو یہ اس طرف ہے. تو کہا کہ ان اگر تستفتحو، تم فتح چاہتے ہو، تو فقط بے شک آ گئی ہے کم تمہارے پاس الفتح فتح. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز رہو. تنتہو نہیں سے ہے نا، منع ہونا، باز ہونا، نہیں عن المنکر. تنتہو تو فہو خیر لکم، باز آ جاؤ تو بہتر ہے. فہو تو وہ خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَعُودُوا، تعودو اعادہ سے ہے، کوئی چیز دوبارہ کرنا. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم پھر کرو گے تو نعود، پھر ہم بھی کریں گے. یعنی اگر تم نے ایسی حرکت دوبارہ کی تو پھر عذاب کے لیے بھی تیار رہو. ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم پھر تمہیں وہی عذاب دیں گے جیسا ہوا ہے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا. ہاں اب یہ ان کو نفری جتھے پر بڑا غرور ہوتا تھا نا، تو اس میں 3 گنا تھے، تو 3 گنا ہار گئے. 3 گنا ہونے کے باوجود کہا وَلَن تُغْنِيَ، ہرگز کام نہیں آئے گا، عَنْكُمْ تم سے، فِئَتُكُمْ، فِئَتَ جتھا، گروہ کو کہتے ہیں نا، فِئَتُن، گروہ کو کہتے ہیں نا، فِئَتَین بہت دفعہ ہے، 2 گروہ میں بٹ گئے. فِئَتُكُمْ جتھا تمہارا، نفری تمہاری، گروہ تمہارا، شیئم کچھ بھی. وَلَوْ کثرت، خواہ وہ کتنی بڑی تعداد میں ہو. کثرت کثیر سے ہے، 3 ٹائمز تو تھے نا، 313 کے اگینسٹ 1000 تھے، تو کثرت کہاں گئی ہے نا جی. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے کفار مکہ، تم حق کا فیصلہ چاہتے تھے تو جاءتکم الفتح، تو یہ حق کا فیصلہ آ گیا تمہارے سامنے. اچھا اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا. لیکن اگر تم وہی کرو گے، یعنی جیسا کہ تم کرتے رہے ہو، تو نعود، تو پھر ہم بھی وہی کریں گے. یعنی پھر تم عذاب کے لیے تیار رہو. تمہاری نفری، تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، خواہ وہ کتنا ہی کثرت، کثیر ہو، زیادہ ہو. بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ یہاں سورہ انفال کے 2 رکوع مکمل ہو گئے. تو آیت نمبر 20 سے کل پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم
وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.